السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن سورۃ قریش کے بعد آج کے اس درس میں ہم سورۃ الفیل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس سورت کا نام سورۃ الفیل ہے، جس کی 5 آیتیں ہیں، اور ان آیات میں جو تجوید کے احکام ہیں تو ان کو جانتے ہوئے ہم اس صورت کو ان احکام کی تطبیق کے ساتھ، یعنی ان کو اپلائی کرتے ہوئے اس صورت کو ہم سیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں اس صورت کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ تو قرآن کریم کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے جس طرح ارشاد فرمایا ہے، ہم تعوذ کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ جیسے جو قرآن کی تلاوت کی شروع میں ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، تو اس کی پریکٹس تو ہم تقریباً ہر سورت کی ابتدا میں ہم کر رہے ہیں۔ تو آئیے یہاں بھی 2-3 مرتبہ اس کو ریپیٹ کر لیتے ہیں، کیونکہ بعض احباب کا عین اور ذال اور طا ابھی تک صحیح نہیں ہوا ہے۔ تو اس میں دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں عین، ذال اور طا، یہ 3 حرف ہیں جس پر ہمیں پریکٹس کرنی ہے۔ تو ذرا اس پر توجہ دیجیے۔ اعوذ باللہ، اعوذ باللہ، اس میں پہلے حمزہ ہے، پھر عین ہے، پھر ذال ہے، اور ذال کو آپ کو پتہ ہے کہ زبان کی نوک دانتوں کے باہر آنی چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو من الشیطان کے اندر بھی طا جو ہے پر پڑھنا ہے، تھوڑا سا پریشر دے کے اس کے آواز کو موٹی کرنی ہے۔ طا طا طا، تا نہیں، من الشیطان، من الشیطان جو پڑھتے ہیں غلط ہے، یہ تا نہیں ہے، طا ہے۔ تو ان 3 حرف پر تھوڑا سا پریکٹس کر لیجئے، عین، ذال اور طا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پھر اس کے بعد ہر سورت کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ تو اس پر بھی تھوڑا سا ہم پریکٹس کرتے ہیں، کیونکہ اس میں حا ہے، حا اور ہا میں فرق ہے۔ تو حا جو ہے درمیانی حلق سے نکلتا ہے، اور ہا آخری حلق سے نکلتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ میں ہا ہے، اور باقی 2 جگہ الرحمن الرحیم میں حا ہے، تو اسی کے اعتبار سے ادا کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب چلیے ہم سورت کی ابتدا کرتے ہیں۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل
تو اس آیت کے اندر دو حرف پر ہمیں زور دینا ہے، ایک تو ہے عین، دوسرا ہے صاد۔ ألم تر كيف فعل فعل فعلنی فعل عین سے فعل کا مطلب اس نے کیا، فعل ربک تمہارے رب نے کیا۔ اور اگر آپ ہم عین اگر استعمال نہیں کریں گے، فعل کہیں گے تو فعل تجھے فعل لینا، فعل کھولنا، وہ معنی میں آ جائیں گا، تو معنی بدل جائیں گے۔ تو لہذا عین کا یہاں پر جو حرف ہے اس کو اس کے مخرج سے نکالنا ضروری ہے، اور اس کا مخرج ہے وسط حلق سے اس کو آپ دبا کر اس کو نکالنا ہے، اس حرف کو۔ فعل فعل ألم تر كيف فعل ربك، اور را کو چونکہ زبر ہے تو اس وجہ سے جو را بھی اگر اس پہ زبر آ جائے یا پیش آ جائے، یعنی فتحہ یا ضمہ اگر ہو تو اس را کو پر پڑھنا چاہیے، ربک نہیں ہے، ربک ربک۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل بأصحاب الفيل۔ صاد جو ہے یہاں پر پر ادا کرنا ہے، مطلب جس طرح سین آپ ادا کرتے ہیں اسی میں پریشر دیجیے تو آواز تھوڑی موٹی ہو جائے گی، جو صاد کی آواز ہے۔ تو بأصحاب الفیل نہیں ہے، اصحاب اصحاب۔ صاد سے اگر صاد ہا با، صاد ہا با اگر اس طرح اگر ہوگا، اس طرح پر صحیح انداز سے ادا کریں گے تو یہ صحبت کے معنی میں، صاحب کے معنی میں، ساتھی کے معنی میں، اور بأصحاب الفیل یعنی ہاتھی والوں کے ساتھ تمہارا رب نے کس طرح کیا۔ تو صاد حابہ کا معنی ساتھی کے معنی میں آئے گا، وہ اگر صاد اب ادا نہ کریں گے، صحب سین سے آپ ادا کریں، بأصحاب سین سے آپ ادا کریں گے، سین ہا سے، تو معنی بدل جائیں گے، تو وہ معنی مجھے کھینچنے کے معنی میں آ جائیں گے۔ تو آپ کو میں اس لیے بتاتا ہوں ہر موقع پر تاکہ آپ کو توجہ ہو، اور قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں اس کے جو معانی اللہ جو بیان کرنا چاہتے ہیں، ہم انہی الفاظ کو انہی معانی کو ادا کریں۔ اور اس میں اگر ہم تجوید میں یعنی مخرج کے ادا کرنے میں ہم غلطی کریں گے تو پھر وہاں پر معنی بدل جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت جو معنی بیان فرمانا چاہتے ہیں وہ معنی ادا نہیں کر پاتے۔ تو لہذا یہاں پر صاد ہے تو صاد کو ادا کیجیے، بأصحاب الفیل بأصحاب الفیل، صاد ہے اور حا ہے، ان دونوں پہ بھی پریکٹس کیجیے۔ بأصحاب الفیل بأصحاب الفیل۔ تو اس آیت کے اندر 3 حرف ہیں، عین، صاد اور حا، تو ان تینوں پہ ہمیں پریکٹس کرنا ضروری ہے۔ تو پھر سے پڑھیے اس آیت کو، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل۔ پھر آگے ہم بڑھتے ہیں، ألم يجعل كيدهم في تضليل ألم يجعل كيدهم في تضليل۔ اب یہاں پر بھی یجعل میں عین ہے، عین کو دبا کر بولیے، ألم يجعل ألم يجعل، اور جیم پہ چونکہ جزم آیا ہے تو تھوڑا سا اس کے اندر قلقلہ ہوگا، علم یجعل کہنے کے بجائے تھوڑا سا حرکت دے کے جیم کو آپ ادا کیجئے، جس کو قلقلہ کہتے ہیں۔ علم یجعل یجعل علم یجعل کیدہم فی تضلیل تضلیل۔ اب تضلیل کے اندر ضاد ہے، اور ضاد یہ جو ہے حروف استعلاء میں سے جس کو پر کر کے ادا کرنا ہے، اور حروف استعلاء کا شاید اس سے پہلے ذکر آ چکا ہے،
7 حروف ہوتے ہیں جو پر کر کے جس کی ادائیگی کرنی چاہیے، اور وہ 7 حرف ہیں خص ضغط قض، خا صاد ضاد غین طا قاف وا وا۔ تو یہ اس کو اس مجموعے کہتے ہیں۔ یہ 7 سیٹ ہیں، 7 حروف کا یہ سیٹ ہے جس کو حروف استعلاء کہا جاتا ہے۔ اس کو یاد رکھنے کے لیے خص ضغط قض، خص ضغط قض، خا صاد ضاد غین طا قاف وا۔ یہ 7 حروف کو حروف استعلاء کہا جاتا ہے کہ جن کو پر کر کے ادا کرنا ہے۔ تو یہاں پر بھی ضاد ہے تو ضاد کو پر کر کے ادا کیجیے، توض توض، اور ضاد کا جو مخرج ہے زبان کا کنارہ اوپری داڑھ کے کنارے کو لگے، اور آپ پریشر دے کے آواز کو باہر کیجیے، توض توض توض۔ ألم يجعل كيدهم في تضليل تضليل تضليل۔ ضاد کی پریکٹس بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ کئی احباب کو جو ہے ضاد کی پریکٹس کرنا چاہیے، کیونکہ ضاد کا مخرج جو ہے یہ کئیوں کو نہیں آتا ہے۔ بعض لوگ تذلیل کہتے ہیں، بعض لوگ جو ہے تدلیل کہتے ہیں، بعض لوگ جو تلیل کہتے ہیں۔ تو الگ الگ اپنے اپنے زبان کی جس طرح پریکٹس ہوتی ہے اس طرح لوگ ادا کر لیتے ہیں، جبکہ ضاد کا جو مخرج ہے یہ یونیک ہے، یہ ایک الگ ہی ہے جو کسی اور زبان کے اندر نہیں ہے۔ تو اس کی پریکٹس لازمی ہے، اور اس کا مخرج جو ہے آپ جب ادا کریں گے تو آپ کی زبان کا کنارہ اوپری داڑھ کے رائٹ یا لیفٹ، اوپر کے جو داڑھ ہیں وہاں لگے گا۔ زبان کا کنارہ جب اوپری داڑھوں میں لگے گا تو پھر جو ہے یہ ساؤنڈ ضاد کا نکلے گا، تضلیل تضلیل۔ ولا الضالین کے اندر جو ضاد ہے وہی ضاد ہے یہاں پر۔ وَأَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ وَأَرْسَلَ۔ اب یہاں پر بھی را پر جزم آیا ہے، اور اس سے پہلے فتحہ ہے، اس سے پہلے زبر ہے را سے پہلے، تو اس را کو بھی پر کرنا پڑے گا، پر ادا کریں۔ وَأَرْسَلَ وَأَرْسَلَ ارسل نہیں، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ اس میں عین ہے، عَلَيْهِمْ طَيْرًا اس میں طا ہے، طا کو بھی پر ادا کرنا ہے، یہ طا بھی حرف استعلاء میں سے ہے۔ طَيْرًا 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 نہیں، طَيْرًا أَبَابِيلَ أَبَابِيلَ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ۔ اس میں اخفاء کے اعتبار سے اور غنّے کے اعتبار سے 3 باتیں آ گئیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ترمیہم بحجارۃ، یہاں میم کو جو ہے یہاں پر جو ہے میم کو اخفاء کریں گے، کیونکہ میم ساکنہ کے بعد با آیا ہے، تو یہ جو اخفاء شفوی کہتے ہیں اس کو، ترمیہم بحجارۃ ترمیہم بحجارۃ، تو ترمیہم میں اس میم پہ جو ہے اخفاء کریں گے، ترمیہم بی، کیونکہ میم ساکنہ کے بعد با جب آتا ہے تو وہاں پر اخفاء شفوی کہتے ہیں اس کو۔ آپ کے ہونٹ کے ذریعے سے یہاں پر اس میم کو تھوڑا سا چھپا کر نکالیں گے۔ ترمیہم بحجارۃ جو پڑھتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے،
یہاں اخفا کرنا ہے، میم کا اخفا ہے یہ۔ ترمیہم ہم بھی نہیں پڑھنا ہے، ترمیہم بحجارۃ۔ اب بحجارۃ کے بعد میم آ گیا، تو تنوین کے بعد میم آ گیا جس پر شدہ ہے، تو یہ تنوین میں جو نون ہے وہ میم میں داخل ہو جائے گا اور وہاں پر غنہ ہوگا۔ تو جو پڑھنا ہے بحجارۃ، اب میم پر وہاں پر 2 حرکت تک دبانا ہے، یہ ادغام مع الغنہ۔ پھر اس کے بعد من سجیل، یہاں پر نون ساکنہ ہے اور اخفا ہے، تو نون ساکنہ کے بعد سین آیا ہے اور سین جو ہے حروف اخفا میں سے ہے، تو لہذا یہاں پر اخفا ہوگا۔ تو نون کو ناک کی باندھ سے نون کا ساؤنڈ چھپا کر نکالا جائے گا، جس کو اخفا کہا گیا۔ تو ہم پڑھیں گے من سجیل اگر پڑھیں گے تو من جو ہے ظاہر ہو جائے گا، لیکن یہاں پر من کو ظاہر نہیں کرنا ہے، نون کو ظاہر نہیں کرنا ہے، اخفا کرنا ہے، کیونکہ سین جو ہے حروف اخفا میں سے آیا ہے۔ تو نون ساکنہ کے بعد سین آیا ہے تو آپ اخفا کر کے پڑھیں گے۔ تو من سجیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل، ترمیہم بحجارۃ من سجیل۔ تو یہاں پر 3 حکم ہیں۔ پہلا حکم ہے ترمیہم بی، یہاں پر اخفا شفوی ہے، بحجارۃ من، یہاں پر میم کو شدہ آیا ہے، تو جو ہے یہاں پر ادغام مع الغنہ ہے، 2 حرکت تک آپ میم کو دبا کر ادا کرنا ہے۔ پھر من سجیل، یہاں پر نون ساکنہ کے بعد سین آیا ہے، تو اس نون کو اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، تو اخفا بھی 2 حرکت ہے، من سجیل۔ تو وہ اس کو پھر سے ادا کرتے ہیں، ترمیہم بحجارۃ من سجیل۔ اور آخری آیت ہے فجعلہم کعصف مأکول، فجعلہم کعصف مأکول، فجعلہم عین ہے، فجعل اوپر جو علم یجعل میں جو آیا ہے وہی حروف اس کے اندر بھی ہیں، جیم عین اور لام یجعل میں، اسی طرح یہاں بھی جعل، فجعلہم کعصف، اب یہاں پر عین بھی ہے صاد بھی ہے، دونوں کو جو ہے آپ صحیح انداز سے ادا کیجیے۔ عین حروف حلقی ہے، عین کو آپ وسط حلق سے ادا کیجیے، پھر صاد ہے، صاد کو پر کر کے ادا کرنا ہے، کعصف، پھر فم میں کیا ہے، تنوین ہے، 2 زیر ہے، پھر میم آئے گا، تو تنوین کے بعد جب میم آتا ہے تو وہ مدغم ہو جاتا ہے، وہ نون کا ساؤنڈ میم کے اندر داخل ہو جاتا ہے، جس میں وہاں پر ادغام ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد غنہ بھی وہاں پر لازم ہو جاتا ہے، تو ادغام مع الغنہ ہے یہاں پر بھی، جس طرح اوپر جو آیا تھا نا بحجارۃ من، اسی طرح یہاں پر بھی کعصف مأکول، تو یہاں پر بھی ادغام مع الغنہ ہے، 2 حرکت تک میم کو آپ کو دبا کر پڑھنا چاہیے۔ تو پھر مأکول میں حمزہ آ گیا میم کے بعد، یہ الف پر جزم آ گیا تو حمزے کا ساؤنڈ بن جائے گا وہاں پر، تو جھٹکا لگا کے پڑھنا ہے، مأکول معقول نہیں ہے، مأکول۔ تو پڑھیے فجعلہم کعصف مأکول، فجعلہم کعصف مأکول، فجعلہم کعصف مأکول۔ تو اس صورت کے اندر عمومی طور پر جن حروف کو ہمیں توجہ دینی چاہیے، جس پر پریکٹس کرنی چاہیے، ایک تو عین ہے،
جو کثرت سے آیا ہے فعل میں، یجعل میں، فجعلہم میں، کعصف میں، یہاں سب میں عین آیا ہے تو عین کی ادائیگی. پھر اس طرح صاد کی ادائیگی جیسے بأصحاب الفیل میں، پھر آخر میں کعصف مأکول. پھر اسی طرح جو ہے ضاد کی ادائیگی جیسے تضلیل. پھر طا کی ادائیگی طیرن ابابیل طیرن. اور اس کے علاوہ جو ہے اس میں ہمیں جس پر پریکٹس ہونی ہے وہ ہے غنہ ہے، ادغام مع الغنہ جیسے بحجارۃ من کعصف مأکول تو ادغام مع الغنہ ہے. پھر اخفا بھی ہے اس کے اندر من سجیل. اور اس طرح جو ہے اخفا شفوی بھی ہے، میم ساکنہ کے بعد با جب آ جاتا ہے تو وہاں پر اخفا شفوی ہے. ترمیہم بحجارۃ. تو ان چیزوں پر اس صورت میں ہمیں پریکٹس کرنی ہے، تو لہذا پھر سے ایک مرتبہ ہم پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. اللہ تعالیٰ ہمارے سیکھنے کو قبول کرے اور ہمیں اس کے کلام کو صحیح انداز سے پڑھنے کی اور تلاوت کا حق ادا کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا کرے. آمین یا رب العالمین. سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.